اسی لیے ہر منبر پہ بیٹھنے والا صحیح بات نہیں کرتا. کچھ ایسے ہی ہیں جو علی ہی کے خلاف علی ہی کے منبر پہ بولتے ہیں. اذان کے خلاف ذاکر کا بولنا، اذانوں کے خلاف بول رہے ہیں. اذانیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ اپنا بیان روکنے کو تیار نہیں ہے. اور آپ کو بھی ضد ہے مجلس کریں گے تو اسی وقت کریں گے جب نماز کا وقت ہوگا. تو یہ شیطان نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ اور جب اللہ نے تمہیں 2 وقت بتا دیے کہ نماز کا وقت معین ہے، مجلس کا معین نہیں ہے. یہ مجلس کا معین اسی لیے تو کیا اسلام نے کہا مجلس کا کوئی وقت معین نہیں ہے تاکہ تم معین سے نہ ٹکراؤ. مگر شیطان ہے، شیطان ہے. میں جب اس علاقے میں مجلسوں میں آتا ہوں تو کہتا ہے مولانا پرواہ نہ کریے گا، اذان ہو تو ہو، تمہیں تو لگے رہنا ہے بھائی. یہ بتائیے کوئی ضد ہے آپ کو؟ مطلب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے بعد کچھ ایسے بھی ذاکر آئیں جو میری دھول اڑا دے گا. ایسے ایسے خطیب ہیں ماشاءاللہ، ایسے ایسے ذاکر ہیں، وہ اپنی دلیلیں عجیب عجیب سی رکھتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آتی جب نماز کا اللہ نے وقت معین کیا ہے تو کیا حسین راضی ہوں گے آپ کی اس مجلس سے جس میں آپ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ مولانا ہمارے یہاں تو مجمع نہیں آتا. وہ مجمع نہیں آتا 50 آدمی تو آتے ہیں. جیسے تم نے ان کو غلط عادت ڈالی ویسے ان کو صحیح عادت ڈالو. اور اگر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خطیب منبر پہ بیٹھتا ہی اس وقت ہے جب اذان دینے والا کہتا اللہ اکبر. آپ کیا میسج دیتے ہیں دوسری قوم کو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. مجھے نہیں پتا جونپور میں کیا ہو رہا، رنوں میں کیا ہو رہا، آپ کے یہاں کیا ہو رہا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ صحیح. اب اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے مجھے سوال کا جواب دیجئے، اگر امام زمانہ تمہاری مجلس میں ہوں، امام زمانہ تمہاری مجلس میں آ جائیں تو بتائیے اذان کے وقت رکیں گے یا اول وقت نماز پڑھیں گے؟ واہ واہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہو دیکھیں میرا کام تو چل گیا، میری تو مجلس جم گئی. نہال بھائی یہ کہیں گے مولانا بڑھیا پڑھی، داد دی لوگوں نے خوب. یہی معیار رہ گیا نا. وہ اب میرے خلاف ابھی کوئی دوسری مجلس ہونے لگے اور میری ویڈیو سن لے اور اس کے بعد پھر وہ پڑھنے لگے تو اسے بھی آپ ہی داد دیں گے. تھوڑا ہی کہ مجھے ہی دے رہے آپ. تو میں آپ کی داد سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے مل رہی ہے، وہ پڑھیں گے اس کے خلاف تو ان کے بھی ملے گی. اس کا مطلب ہے آپ کا ریموٹ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے ہمارا ریموٹ کنٹرول. ہمیں تو مولانا کو راضی کرنا بھائی، دین کیا کہے، شریعت کیا کہے، اسلام کیا کہے، اور عجیب عجیب سی تعویلیں کرنے لگے لوگ. ارے بھائی جب اللہ نے وقت آپ یہ بتائیے نماز صبح سے لے کے 12:30 بجے تک کتنا وقت تھا آپ پہ نماز مجلس کا؟ تھا یا نہیں تھا؟ تھا. اس میں کیوں نہیں کری؟ 12 بجے اگر 12 ہی بجے شروع کرنی تھی تو آدھا گھنٹہ اور انتظار کر لیتے، پہلے نماز جماعت پڑھ لیتے، پھر حسین کو یاد کر لیتے. نماز میں بھی نماز پہلے ہے، زیارت بعد میں. بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نماز پڑھاتے ہو 3 رکعت نماز مغرب کی پھر عشاء کی، بعد میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ تو مسٹیک ہو رہی ہے.
کچھ تو ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو ہم مس گائیڈ ہو رہے ہیں، اور مس گائیڈ آپ نہیں ہو رہے، ہم کر رہے ہیں آپ کو۔ ذکر حسین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مجتہدین کے فتوے اگر مجلس شروع کر دی روکنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ مجتہد آپ سے یوں نہیں پوچھتا آپ نے شروع ہی کیوں کیا ایسے ٹائم پر۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا مجلس چل رہی ہے 5-10 منٹ کا کوئی مسئلہ، لیکن پورا مجمع آپ روک دیں بھائی، یہ صحیح نہیں ہے، کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے، ہمارا بیان امام سجاد سے بڑا نہیں ہے، اور امام سجاد اس وقت فضائل بھی مولا علی کے پڑھ رہے تھے۔ جب مؤذنوں نے اذان دی، امام نے خطبہ روکا، خطبہ روک کے کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک جملہ کا یزید یہ بتا یہ تیرا نانا ہے یا ہمارا نانا؟ اب بے وقت ہے، مولانا جیسے کہا اذان کا وقت بھی نہیں تھا، مطلب یہ نہیں تھا کہ اذان کا وقت ہے، ہمارے ہاں تو وقت پہ اذان ہوتی ہے، تو بے وقت اذان، فضائل پڑھنے والا مولا سجاد، فضائل بھی ان کے باپ دادا کے، ہم جیسے تھوڑے ہی ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، فضائل بھی باپ دادا کے، منبر پہ بھی وہ بیٹھے ہیں، نماز امام کے پاس تو بہترین دلیل تھی نماز کا وقت نہیں ہے۔ تم میری بات سنو، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جو اللہ والے وہ اٹھ کے چلے جائیں، جو مولا والے وہ بیٹھے رہیں۔ ایسے خطیب کو منبر پہ نہ آنے دیجئے جو حسین اور اللہ میاں میں بھی لڑائی کروا دے۔ خدا کی قسم بڑی پرابلم ہے۔ امام نے خطبہ روک دیا، اب اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب الگ الگ سے اس کو گھیر دو، نہیں وہ تو یوں تھا اور وہ تو شریعت کے، اور شریعت کے بانی تھے، تب بھی روکی یا نہیں روکی؟ روکی یا نہیں روکی؟ روکی ہے تو آپ رک جائیے، وقت سے پہلے شروع کر لیجئے، تھوڑا سا بجائے 11 بجے کے 10 بجے کر لیجئے تاکہ اس میں ہو جائے۔ جو پوری قوم مجلس میں ہے وہی پھر پوری قوم مسجد میں ہونا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے فرش بھی حسین کا، مصلی بھی حسین کا۔